نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، پچھلے دنوں گجرات میں ایک اجتماع ہوا جس میں مولانا عبداللہ راشد صاحب نے کچھ خرافات بکیں۔ مناسب سمجھا کہ اس مولوی کے کچھ سوالات کا جواب دیا جائے۔ ایک اتنے معتبر سٹیج پہ بیٹھ کر اتنی غیر معتبر باتیں کرنا یہ کسی انسان کو زیب نہیں دیتا۔ سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تعالی ان کے سٹیج پہ کھڑے ہو کر اس طرح کی تبرہ بازی اور اس طرح کے خرافات بکنا یہ کسی انسان کو بھی زیب نہیں دیتا۔ مسئلہ بیان کیا مولوی صاحب نے کہ موسیٰ علیہ السلام پر اثر ہوا یا فلاں پہ اثر ہوا یا فلاں پہ اثر ہوا۔ پھر آگے کہتا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے قلب منور، عقل منور اور قلب مطہر پر اثر نہیں ہوا اور نہ ہی وحی پہ اثر ہوا ہے۔ جادو کا اثر نبی علیہ السلام کے عقل مبارک پہ بھی نہیں ہوا اور قلب مطہر پر بھی نہیں ہوا اور وحی پہ بھی نہیں ہوا۔ جو شخص نبی علیہ السلام کی عقل پر اور دل پر اثر کا قائل ہے وہ کافر ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں وہ کافر ہے۔ اب مولانا آپ یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام پر جادو کا اثر کس مقام پہ ہوا ہے، کہاں ہوا ہے، کس مقام پہ ہوا ہے اور کون ہے کرنے والا؟ نبی علیہ السلام کے دل پر اثر نہیں ہوا، نبی علیہ السلام کے دماغ پہ اثر نہیں ہوا، نبی علیہ السلام کی وحی پہ اثر نہیں ہوا۔ اب کہاں اثر ہوا ہے؟ کہتا ہے کچھ تھوڑے عرصے کے لیے اثر ہوا ہے۔ پھر کہتا ہے اپنے قول کے مطابق، مولوی عبداللہ راشد اپنی بات کے مطابق، اپنی تقریر کے مطابق کافر اور مرتد ہے۔ کیوں؟ اس نے کہا ہے کہ جو شخص نبی علیہ السلام پر عقل پر، نبی علیہ السلام کی عقل پر جادو کا قائل ہے یا دل پر جادو کا قائل ہے وہ کافر ہے۔ تو مولانا پھر آپ نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام کو خیالات آتے تھے کہ میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ خیالات انگلیوں میں آتے ہیں، خیالات ہاتھوں میں آتے ہیں، خیالات پاؤں میں آتے ہیں، کہاں خیالات آتے ہیں؟ اب تیرے عقیدے کے مطابق نبی علیہ السلام پر کی عقل پر جادو کے اثر کو ماننے والا کافر ہے اور خیالات دماغ میں آتے ہیں، عقل میں آتے ہیں، لہٰذا تیری تقریر کے مطابق تو خود کافر اور مرتد ہے۔ یا تو مجھے بتا کہ خیالات ہاتھوں میں آتے ہیں یا پاؤں میں آتے ہیں۔ ایک طرف اقرار کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی عقل پر جادو کا اثر نہیں ہوا اور دوسری طرف اقرار کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کو خیالات آتے تھے۔ کم از کم اگر انسان میں تھوڑی سی بھی عقل ہو نا تو کبھی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتا۔ پھر کہتا ہے نبی علیہ السلام کے جسم پر اثر ہوا۔ جسم پر جو روایات آتی ہیں ان روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی نعوذ باللہ داڑھی مبارک کے بال جھڑ گئے، نبی علیہ السلام کے سر مبارک کے بال جھڑ گئے۔ ان روایات کو مانتا ہے؟ ان روایات پہ تیرا عمل ہے؟
اگر جسم پہ اثر ہوا ہے، تو بھی کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے بال نہیں جھڑے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کے بال نہیں جھڑے، پھر جسم پہ اب اثر نہ ہوا؟ جسم پہ بھی اثر کا تو اپنے عقیدے کے مطابق قائل نہیں ہے۔ اگر تیرا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پہ اثر ہوا ہے تو واضح طور پہ اعلان کر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال بھی جھڑ گئے، داڑھی کے بال بھی جھڑ گئے اور سر کے بال بھی جھڑ گئے۔ یہ بھی تو نہیں مانتا، عقل پہ بھی نہیں مانتا، دماغ پہ بھی نہیں مانتا، دل پہ بھی نہیں مانتا، وحی پہ بھی نہیں مانتا، کہاں مانتا ہے؟ یہودیوں کی، روافض کی جھوٹی روایات لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بہتان لگاتا ہے، تبرہ کرتا ہے، اور اتنے معتبر سٹیج پہ بیٹھ کر کم از کم تجھے کچھ خیال ہونا چاہیے۔ پھر کہتا ہے کہ نص قطعی فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ۔ مولوی صاحب تمہیں پتہ ہے کہ یہاں ما نافیہ ہے یا ما موصولہ ہے؟ کم از کم اتنا تو خیال کر لیتا کہ آگے قرآن کی آیت ہے وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ کوئی کسی کو نفع نقصان کا کوئی مالک نہیں ہے۔ پھر دلیل دیکھو کیا کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ ہوا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا گیا، کہ یہ عصمت کے منافی ہے۔ اللہ کے بندے، یہ ما تحت الاسباب ہے، یہ ما فوق الاسباب نہیں ہے۔ اب یہ تو کہتا ہے کہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال میں آیا، مجھے یہ تو بتا جادوگروں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا تھا؟ انہوں نے تو رسیوں پر جادو کیا، انہوں نے ان چھڑیوں پہ جادو کیا تھا، انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا ہی نہیں تھا۔ باقی رہی یہ بات، ان کے جادو کو قرآن نے کفر نہیں کہا، جادوگر کہا ہے۔ ان کے جادو کو قرآن نے صنعوا سے تعبیر کیا ہے، صنعت سے تعبیر کیا ہے۔ صنعت کا کیا معنی ہے؟ ہاتھ کی کاریگری، اور اسی کو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے رسیوں پر اور ان چھڑیوں پر پارا لگایا ہوتا، فراڈ بازی کی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ حرکت کرنے لگیں۔ باقی تیرا اور عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کا اثر ہوا ہے، ایک روایت، ایک صحیح روایت وہ ثابت کر جس پر تیرا عقیدہ ہے، جس پر تیرا عمل ہے۔ اگر تیرا عمل بھی بخاری والی روایت پہ نہیں ہے، تیرا عمل بھی باقی روایات پہ نہیں ہے، تو پھر کیوں تبرہ کرتا ہے؟ ایک روایت مجھے بیان کر دے کہ جس میں یہ ہو کہ اس روایت کے مطابق میرا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نبی علیہ السلام کے جسم پر اثر ہوا ہے۔ جو روایت بیان کرتا ہے وہاں عقل کی تخصیص ہے، قلب کی تخصیص ہے، وہاں وحی کی تخصیص ہے۔ ایک روایت بیان کر، لیکن تیرے اندر جرت نہیں، ہمت نہیں۔ اپنے اکابرین سے پوچھ لے، اپنے مولویوں سے پوچھ لے۔ جس آدمی کو اردو پڑھنی نہ آتی ہو، عربی تو کہاں دور کی بات ہے، مولانا کچھ خدا کا خوف کریں، خیال کرے پیغمبر کی عصمت کا معاملہ ہے، اس طرح تبرہ بازی کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت کو تار تار نہ کریں۔ باقی رہی یہ بات، کہتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر اثر ہوا۔ مجھے پوری ذخیرہ احادیث میں اپنے اس دعوے کے مطابق ایک دلیل دیتے، کتنا اثر رہا ہے؟ ایک روایت بیان کر، کتنا عرصہ اثر رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود پر، اور اس عرصے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کام کیا ہے، کیا کیا نہیں کیا۔ کیا وہ عرصہ، اس عرصے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال جو ہیں، نبی علیہ السلام کے افعال سنت بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ باقی مولانا جو روایت آپ نے بیان کی ہے خطبے میں، اس کا ترجمہ بھی آپ نے نہیں کیا، اور جھوٹے بہتان لگاتے ہو۔ مفکر اسلام، مجاہد اسلام، غازی اسلام، مناظر اسلام علامہ مفتی منیر شاکر پر، اللہ کے بندے، اس کے پیشاب کی طرح کا بھی تو نہیں ہے۔ کم از کم کچھ خدا کا خوف کر کہ ایک مفکر اسلام پہ تنقید کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر انہوں نے رضی اللہ تعالی عنہ نہیں لکھا۔ مولانا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنے مقامات پر
حضرت عائشہ صدیقہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کہا ہے انہوں نے۔ لیکن کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے کہ اگر تیرے اندر کتاب پڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی، جرت نہیں ہوئی، تو کم از کم اس طرح کی بے ایمانی تو نہ کرتا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر بھی بہتان لگا رہا ہے اور مفتی منیر شاکر پر بھی بہتان لگا رہا ہے کہ انہوں نے جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لکھا۔ دیکھ صفحہ نمبر 204 اور 194 اور 195 انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دیکھ صفحہ نمبر 174، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد دوسرا مقام ہے 197 صفحہ ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، صفحہ نمبر 197، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس دو مقام پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس میں تو کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے مولانا، اگر کتابت کی غلطی کی وجہ سے کسی مقام پہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں لکھا گیا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہیں، لیکن اس طرح کی کجیے نکال کر، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے یعنی کہ نقطے نکال کر ایک مفکر اسلام پہ تبرہ کرنا یہ تجھے زیب نہیں دیتا۔ باقی رہی یہ بات، تم نے کہا ہے کہ دیکھو جی مولانا مفتی منیر شاکر صاحب نے لکھا ہے کہ صفحہ نمبر 100 پر کہ قرآن کی چوری، کہتا ہے انہوں نے یہ ہیڈنگ دی ہے اور لکھا ہے کہ مصنف کا نظریہ جو ہیڈنگ ہوتی ہے نا، یہ مصنف کا نظریہ ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے کا قانون ہے؟ اگر خدا تجھے ہدایت دے، خدا تجھے سمجھ عطا فرمائے تو صفحہ نمبر 92 سے آپ پڑھتے، مفتی منیر شاکر صاحب نے ایرانیوں کی خباستیں ذکر کی ہیں کہ انہوں نے قرآن میں چوری کرنے کی کوشش کی، جس طرح انہوں نے قرآن کو نعوذ باللہ یعنی چوری کی ہے قرآن میں، اور قرآن کو یہ کہا ہے کہ یہ تحریف شدہ لوگوں کی کتاب ہے، اسی طرح لیکن قرآن میں وہ چوری نہ کر سکے، ان کی خباستیں ذکر کر رہے ہیں ایرانیوں کی کہ انہوں نے یہاں لکھا ہے، ان کی خباستیں ذکر کر کے آگے فرماتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے قرآن میں چوری کرنے کی کوشش کی اور ایرانیوں نے لکھا ہے کہ قرآن نعوذ باللہ صحیح کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن میں بے ایمانی نہیں کر سکے، انہوں نے احادیث میں بے ایمانیاں شروع کر دیں اور احادیث میں انہوں نے چوری کرنی شروع کر دی، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں کہ بہت ساری ایسی روافض نے اپنی طرف سے روایات لکھ کر کتب احادیث میں شامل کر دی ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں تو الٹا مولانا مفتی منیر شاکر صاحب تبرہ کر رہا ہے۔ کم از کم تجھے کتاب اردو سمجھنے کی اللہ کریم توفیق اگر عطا فرمائے نا تو کبھی بھی تم اس طرح کا تبرہ نہ کرتے، اور مفکر اسلام پر اور مجاہد اسلام پر، غازی اسلام پر تو اس طرح کا تبرہ کر رہا ہے۔ لیکن تمہیں اس دن بھی کہا تھا کہ مولانا سٹیج پہ کھڑے ہو کر کسی عالم کا نام لے کر ملحد اور کافر کہنا یہ پاکستانی جرم بھی ہے اور بہت بڑا جرم ہے، لیکن تو اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آ رہا۔ میں اس کے اکابرین سے اپیل کرتا ہوں کہ کم از کم اس مولوی کی زبان کو بند کیا جائے، اس کے تبرے کو بند کیا جائے، وگرنہ اس کا انجام بہت اچھا نہیں ہوگا۔ بہرحال اب دلائل کی طرف، ایک روایت چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ پوری ذخیرہ احادیث میں ایک روایت ایسی بیان کر دے کہ جس پر تیرا عمل ہو اور تیرے اکابرین کا عمل ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کا اثر ہوا ہے۔ ہم ببانگے دوہل کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کی توہین نہ کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہے، اور پیغمبر پر اس طرح کا تبرہ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت مت کر۔ پھر کہتا ہے کہ جادو کا انکار کرنے والا معتزلہ ہے، تجھے حیا نہ آئی کہ امام ابو حنیفہ نے انکار نہیں کیا، امام ابو بکر جساس نے انکار نہیں کیا کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں، جادو کا کوئی اثر نہیں ہے۔ تو معتزلہ کس کو کہہ رہا ہے؟ کم از کم اپنے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے تو اکابرین پہ بہتان لگا رہا ہے۔ اتنی تو تجھے حیا ہونی چاہیے، شرم ہونی چاہیے کہ اتنے بڑے سٹیج پہ کھڑے ہو کے تم تبرہ کس پہ کر رہے ہو، بکواس کس پہ کر رہے ہو؟
اپنی زبانوں کو لگام دو. اگر ہماری زبانیں کھل گئیں تو تمہارے اکابرین کبھی بھی بچ نہیں سکیں گے. اس لیے میں اب جو زندہ اکابر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ اس کی زبان کو لگام دیا جائے، اس طرح کے تبرہ نہ کیا جائے. اگر کسی میں جرت ہے، ہمت ہے، طاقت ہے تو ہمارے مقابلے بھی آئے. اپنے امیر سے لکھوا کے لے آؤ کہ ہماری شکست پوری جماعت کی شکست ہوگی. ہم اپنے امیر سے لکھواتے ہیں، اگر ہماری شکست ہوئی تو پوری جماعت کی شکست ہو جائے گی، لیکن سامنے آنے کی توفیق نہیں ہوئی. اب میں ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، اب میں مناظرے کا چیلنج بھی کر رہا ہوں اور مباہلے کا چیلنج بھی کر رہا ہوں. اگر تمہارے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، اپنے اکابرین سے لکھوا کے لے آ اور اپنے اکابرین کو کہہ دے کہ یہ ہمارا مناظر ہے اور اس کی فتح شکست ہماری فتح شکست ہوگی. میں اپنے امیر سے لکھوا لیتا ہوں کہ ہماری شکست ہم پوری جماعت کی فتح شکست ہوگی، لیکن تیرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. اگر ہمت نہیں ہے نا تو اس طرح کی باہر دور دور جا کے تبرہ کرنا سے رک جا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت کرنے سے باز آ جا، وگرنہ ہمیں روکنا بھی آتا ہے. اگر اس طرح کی تبرہ بازی کرے گا تو تیری زبان انشاءاللہ العزیز کھینچ لی جائے گی. سمجھ آ گئی؟ باقی رہی یہ بات، اگر تیرے اندر جرت ہے، ہمت ہے تو ہمارے سامنے آ کے مقابلہ کر. کہتا ہے غلام محمد پرویزی کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ بھی جادو کا انکار کرتا تھا. تو مولانا اگر کوئی آدمی، ہم پرویزی کو مسلمان نہیں کہتے، یہ کہ نہ کہنا کہ ہم پرویزی بے ایمان کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کفر کا انکار جہاں امام ابوبکر جساس نے کیا ہے، جہاں امام ابو حنیفہ نے کیا ہے، وہاں اس پرویزی نے بھی کیا ہے. تم سے تو وہی اچھا ہو گیا کہ جس نے یہ تو کہہ دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کا اثر نہیں ہوتا اور نبی علیہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ما فوق الاسباب، کسی کو نافع اور نفع اور نقصان کا مالک سمجھنے والا انسان دائرہ اسلام سے مولانا خارج ہو جاتا ہے. آپ اپنے سٹیجوں پہ بارہا اعلان کرتے ہیں کہ نفع نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. غائبانہ طور پر نہ کوئی کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. غائبانہ طور پر نفع نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اب یہودی بیٹھا ہے 5 میل کے فاصلے پر، پہلے نمبر پر تو جادو ہوا ہی نہیں. میں سرے سے انکار کرتا ہوں کہ یہ جادو والا واقعہ گڑھا گیا ہے 7 ہجری میں. 5 ہجری کے بعد مجھے دکھا دے مدینہ منورہ میں کوئی یہودی. کہاں ہے یہودی مدینہ منورہ میں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ہمسایہ یہودی نہیں تھا اور نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی خادم یہودی تھا جس نے بال وغیرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لیے. مولانا یہ کہانی بنائی گئی ہے، یہ من گڑھت روایات ہیں اور ایرانیوں کی گڑھی ہوئی ہیں، روافظ کی گڑھی ہوئی ہیں. روافظ کی گڑھی ہوئی روایات کو دیکھ کر پیغمبر کی عصمت نہ کر، پیغمبر کی اہانت نہ کر. اگر تمہارے اندر جرت ہے، ہم مناظرے کے لیے بھی تیار ہیں، مباہلے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن کم از کم اپنے امیر سے لکھوا کے تو لاؤ کہ ہماری فتح شکست ہماری جماعت کی فتح شکست ہوگی. ہم اپنے امیر سے لکھوا کے لاتے ہیں کہ ہماری فتح شکست ہماری جماعت کی فتح شکست ہوگی. لیکن اس طرح کا تبرہ، اس طرح کی بکواس کرنا سٹیجوں پہ کھڑے ہو کے، یہ کسی انسان کو زیب نہیں دیتا. باقی میں علماء سے اپیل کرتا ہوں، جس کے سٹیج پہ کھڑے ہو کر تم نے تبرہ کیا، ان علماء سے اپیل کرتا ہوں کہ کم از کم اس مولوی کی زبان کو لگام دیا جائے. اگر نہ لگام دیا گیا تو پھر ہماری ہٹ لسٹ میں یہ مولوی عبداللہ راشد نہیں ہوگا، اور بھی بڑے بڑے اکابر ہوں گے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ باز آ جاؤ. اگر تمہارے اندر کوئی ہمت ہے، جرت ہے تو ہمارے سامنے آ کے بات کرو. اس طرح دور دور بکواسات کرنے سے انسان کی عزت نہیں ہوتی بلکہ اہانت ہوتی ہے. بہرحال میں اتنا کہوں گا کہ آج کے بعد اگر تمہیں اردو پڑھنا نہیں آتا تو سمجھ لے کسی اردو پڑھنے والے سے. اگر تمہیں کتاب کی سمجھ نہیں نہ آتی تو کسی سمجھدار سے کتاب کو سمجھ لے.
پہلے سمجھ، اس کے بعد بات کر کہ مصنف اس سے کیا بات واضح کرنا چاہتا ہے، کس بات کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ باقی رہا یہ بات، جو شخص قرآن کی تحریف کا اقرار کرتا ہے ہمارے نزدیک وہ کافر اور مرتد ہے، اور جو شخص احادیث صحیحہ کا انکار کرتا ہے وہ شخص بھی کافر اور مرتد ہے، اور جو شخص پیغمبر کے ذمہ بہتان لگائے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے میرے بھائی میں یہی کہتا ہوں کہ کم از کم پہلے کتاب کو پڑھ، اس کے بعد تنقید کر۔ اگر کتاب کی سمجھ نہیں آتی تو کسی سمجھدار سے سمجھ لے، سمجھ آئی؟ باقی یہ بات رہی کہ تم نے یہ کہا ہے کہ فلاں مقام پہ، باقی مجھے یہ قانون بتا کہ جو مصنف کی ہیڈنگ ہوتی ہے وہ مصنف کا کہاں نظریہ ہوتا ہے؟ اس نے تو ایرانیوں کی باتوں کو ذکر کیا ہے، ان کے قولوں کو ذکر کیا ہے کہ اپنی بات کو انسان ثابت کرنے کے لیے غیر کا بھی حوالہ دے سکتا ہے، لیکن جہاں ہم نے امام ابو بکر جساس کا حوالہ دیا، جہاں امام ابو حنیفہ کا حوالہ دیا، جہاں بڑے بڑے اکابرین کا حوالہ دیا، وہاں ہم نے مخالفین کے حوالے سے بھی ثابت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، نہ ہوا ہے، اور یہ بات تم نے بھی مانی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دماغ پر، دل پر اور وحی پر اثر کو ماننے والا کافر ہے۔ لہٰذا اپنی تقریر کے مطابق تو خود ہی کافر بن گیا۔ کیوں؟ خیالات انسان کے ہاتھوں اور پاؤں میں نہیں آتے، دل و دماغ میں خیالات آتے ہیں۔ اگر خیالات جادو کی وجہ سے آئے ہیں پھر جادو کا اثر دماغ پہ بھی ہو گیا، جادو کا اثر دل پر بھی ہو گیا، اور تو یہ کہتا ہے کہ دل و دماغ پہ اثر کو ماننے والا کافر ہے۔ تیرے نظریے کے مطابق تو خود کافر بنتا ہے، مسلمان نہیں بنتا۔ یہاں اپنی بات سے رجوع کر۔ باقی جسم پر اثر کا قائل تو کہتا ہے، وہ مجھے بتا جسم کے کس حصے پر اثر ہوا ہے، کتنا عرصہ اثر ہوا ہے، یہ میرا سوال تیرے اوپر باقی رہے۔